صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. ہمارا یہ ایپیسوڈ چل رہا ہے رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ حقوق بیان کیا ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ماں کا حق کیا ہے اور باپ کا حق کیا ہے. اس کے بعد آج اولاد کا حق کیا ہے. امام نے اس سے پہلے امام نے بیان کیا یعنی باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے. اب آج ہے اولاد کا حق کیا ہے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقٌ وَلَدِكَ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي آجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِيَّتُهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ الی آخرہ. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر بیٹے کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہارا ہی ہے اور تمہارا ہی ہے، دنیا میں تم ہی سے وابستہ ہے اور اس کا خیر و شر بھی تمہارے ہی طرف منسوب ہوتا ہے. یعنی جو کرتا ہے، جو اچھا کرتا ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، وہ جو برا کرے گا وہ بھی تمہارے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا کرے گا تو ہمارے لیے اور برا کرے گا تو ہمارے لیے نہیں ہے. بہت سی جگہ پر یعنی معصومین نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بیٹے کا نام اچھا رکھو. بیٹے کا نام اچھا رکھو. باپ کے لیے چاہیے کہ بیٹے کا نام اچھا رکھے. ہمارے ہاں کیا ہے، جو نام جو ہے ایک دم یونیک نام ڈھونڈیں گے. جبکہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میرے 70 بیٹے ہوتے تو 70 کے نام ہم علی پر رکھتے. اور ہمارے یہاں ارے فلانے کا نام یہ رکھ دو، علی رکھ دو. ارے فلانے کا تو نام ہے، ارے فلانے کا تو نام ہے. نا، امام چاہتے ہیں، یہی تو پریشان تھا. یہی عبید اللہ ابن زیاد جب یہ قافلہ کوفہ گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص ہے یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ علی ابن الحسین. کہا وہ جو نیزے پر سر ہے، کہا وہ علی ابن الحسین. وہ کہا جو بچے کا وہ بھی علی ابن الحسین. کہا حسین کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے سارے فرزندوں کے نام علی رکھے، سارے فرزندوں کے نام علی رکھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اگر میرے بابا نے کہا کہ اگر 70 بیٹے ہوتے تو ان کے سب کے نام ہم علی پر رکھتے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، نہ علی پر نہیں، ارے ان کا تو نام ہے، آپ علی ہے، کچھ بھی رکھ سکتے. علی حیدر ہے، علی عباس ہے، علی حسن ہے، علی حسین ہے، علی محمد ہے یا محمد علی الی آخرہ. اہل بیت کے ناموں میں سے نام رکھے ہیں، جہاں کی روایت ہے کہ اگر کسی کے 4 فرزند ہیں تو اس کو چاہیے کہ ایک نام محمد کے نام پر رکھے، رسول کے نام پر رکھے، تاکہ یہ نام وہ ہیں جس سے خیر ہوتا ہے. یعنی گھر میں بھی خیر، رزق میں بھی خیر، ہر چیز میں خیر ہے. بعد میں معلوم چلا کہ الٹے سیدھے نام رکھ دیا اور اس کا اثر کچھ ہونے لگا. لہذا نام کا بھی اثر ہے، اور نام جب باادب اور اخلاق ہوگا تو بہترین ہوگا. ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ مت سوچیں کہ کس کا نام ہے. نہیں، آج پوری دنیا سب سے زیادہ جو نام پکارتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید 5ویں یا 6 نمبر پر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں. رکھیں، نام رکھیں، محمد رکھیں، احمد رکھیں، علی رکھیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام 4 معصومین. ہم تو یونیک نام ڈھونڈتے ہیں اور بڑا فخر سے کہتے ہیں قرآن سے نام ڈھونڈ کے رکھے ہیں، قرآن سے نام. اللہ جانے کتنے، بہرحال کہنے کی بات نہیں، یہاں پہ بحث نہیں ہے. لہذا میرے عزیزوں، نام وہ رکھیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. کیا ائمہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن سے نام رکھنا ہے؟ کیا ائمہ معصومین کو نہیں معلوم تھا؟ معصومین آپ دیکھ لیجیے اٹھا کے. امام علی کا نام امام علی ہے، یا امام حسن امام حسین، پھر علی ابن الحسین ہے، یا محمد ابن علی الی آخری. آپ غور کریں اور فکر کریں، جو بھی ہم اپنے فرزندوں کے نام رکھیں وہ علی پر رکھیں. اگر لڑکی ہے تو بی بی زہرا سلام اللہ کے اتنے القاب ہیں ان کے میں سے رکھیں، یا خود فاطمہ ہے، یا زہرا ہے، یا زینب ہے، یا ام کلثوم ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خواتین پر، یا مثلا بی بی زہرا سلام اللہ کے خوب القاب ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ القاب ہیں، ان کے ناموں پر نام، القاب پر نام رکھیں. لہذا سب سے پہلے ہم ان کے نام کیا کریں؟ اچھے نام رکھیں، اپنے اچھے نام رکھیں. ان کی تربیت اچھی کریں، ان کی تربیت، ان کو ادب سکھائیں.
ان کو تعلیم دیں، ادب بہترین سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو علم سکھائیں، ان کو اسکول بھیجیں، ان کو جو ہے ذکر سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں۔ ایسا نہیں انجینئر بنا لیا، معلوم چلا نماز آتی نہیں، معلوم چلا سورہ آتا نہیں، معلوم چلا قرآن آتا نہیں، معلوم تو ہے ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں لیکن ان کو ابھی صحیح سے سورہ حمد نہیں آتی۔ نہیں عزیزو، جب ہمارا ڈاکٹر دین جانے گا، دیندار ہوگا اور اس کے بعد ڈاکٹری کرے گا تو واقعاً کمال کی منزل پر ہوگی۔ جب ہمارا انجینئر دیندار ہوگا اور دین سیکھے ہوئے ہوگا اور اس کے بعد انجینئر ہوگا تو اس کی منزل ایک الگ منزل ہوگی، پھر اس کا وہ ایک نکھر کے آئے گا، اس کا علم ایک نکھر کے آئے گا۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے والد کیا تھا، ہمارے والد یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے ذکر لا الہ الا اللہ سکھایا۔ سب سے پہلے کیا سکھایا؟ ذکر لا الہ الا اللہ سکھایا، اور صبح طلوع ہوتے تک، صبح جب تک سورج نہیں نکل جاتا، نماز کا وقت ہو جائے اٹھا دیں، ذکر کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ ہمارے ہم خود سوتے رہتے ہیں، تم اپنے بچوں کو کیا اٹھائیں گے؟ لہذا بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، بچوں کے ساتھ ذکر کریں۔ آج جو ہمارے یہاں پریشانی ہے، سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم جس وقت رزق بٹتا ہے اس وقت سوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد دن بھر رزق ڈھونڈتے ہیں، کہاں ملے گا؟ جہاں جہاں ٹائم سے پانی آتا ہے وہ ٹائم سے پانی آ کر چلا جائے، اس کے بعد وہاں پہ ہم لگا کے کھڑے رہیں بالٹی، کبھی بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا، کبھی نہیں بھر سکتا۔ اسی طریقے سے رزق جب تقسیم ہوتا ہے تب تو ہم سوتے رہتے ہیں، اس کے بعد رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو ایسے رزق کبھی ملنے والا نہیں ہے عزیزو۔ امام فرماتے ہیں ذکر کرتے تھے، ذکر فرماتے تھے، ذکر بتاتے تھے، ذکر کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک عمر ہو گئی 6-7 سال، نماز کے لیے اپنے بچوں کو مسجد لے کر جائیں، مسجد میں تعلیم دیں، نماز کی تعلیم دیں۔ آج ہمارا جوان یہی نہیں معلوم ہوتا اس کو کون سی نماز جہری ہے اور کون سی نماز اخفاتی ہے، یعنی کون سی نماز بلند آواز سے پڑھنی ہے، کون سی نماز خاموشی سے پڑھنی ہے۔ اب ہمارے جوان کو غسل نہیں معلوم ہوتا۔ آج ہمارے جوان کیوں یہ سب کیا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ آج ہمارا جوان فرش ازا پر بیٹھ نہیں رہا ہے، ہر باپ کی شکایت ہے، کیوں بیٹھے گا؟ جب ہم لے کر بیٹھے ہوتے، اس کو تعلیم دیے ہوتے، اچھی تربیت دی ہوتے تو یقیناً وہ بیٹھتا، یقیناً وہ آج مجلسوں میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج ہم بابا کو ڈھونڈتے ہیں، ہمارا بچہ ہم سے بگڑ گیا، ہم سے آج ہمارا بچہ مشکلات میں بگڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ دعا بتانے کی ضرورت نہیں تھی اگر ہم ائمہ طاہرین کے اقوال پر عمل کرتے، اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرتے۔ پھر امام نے کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ دعا کی تعلیم دیتے تھے۔ دعا یعنی جو کبھی بھی وہ پریشانی میں گرفتار ہوتے تھے، مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے تو ہم سب کو اکٹھا کرتے تھے، ہماری خواتین۔ کون یہ بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے والد ایسے کرتے تھے۔ اور آج والد کو ہی نہیں معلوم کہ بچے کی تربیت کیسے کرنا ہے، وہ پریشانی کے لیے جا کے کہیں ڈھونڈتا ہے، کوئی بابا مل جائے تو کوئی تعویذ نکالے نہ۔ امام فرماتے ہیں بیٹھتے تھے، ہمارے والد سب کو لے کر بیٹھتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، وہ وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے اور ہم لوگ آمین کہتے تھے، ہم لوگ آمین کہتے تھے۔ آج ہمارے گھر کا یہ رواج ہے کہ بہرحال بڑے شرمندگی سے کہہ رہا ہوں اور کہنا نہیں چاہیے یہ بات کہ آج ہمارے یہاں حدیث قصہ پڑھنے کی باری آ جائے تو فلانے کو بلا لو، ڈھکانے کو بلا لو، ان کو بلا لو۔ ہم سلام پڑھنے کی باری آ جائے، مجلس ختم ہونے کے بعد سلام کوئی ایک آدمی مخصوص ہے وہ سلام پڑھ، نہیں، جہاں نماز ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، کوئی بھی کہیں سے بھی سلام پڑھا سکتا ہے، کیونکہ تعلیم نہیں دی گئی ہمارے یہاں۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہم بچوں کو انگلش اسکول میں خرچ کرتے ہیں پیسہ، لیکن ایک عالم دین کو 200 400 500 بہرحال پیسے کی بات نہیں ہے، ہم اس کو وقت نہیں دیتے، اس کو وقت نہیں دیتے کہ اس کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں، قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجیں، اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو ائمہ کی۔ آج مدرسہ چلتا ہے، پنجم پاس ہو گیا، بچہ فری ہو گیا، اب وہ کیا ہو گیا؟ فارغ التحصیل ہو گیا۔ ابھی اس کو پلٹ کے پوچھ لو صحیح سے قرآن، معلوم چلا یہاں کا وہاں مار رہا ہے۔ ارے اچھے سے پڑھائیں اس کو، علم کبھی ختم نہیں ہوتا، لہذا اس کو قرآن کی تعلیم دیں۔ باپ کے لیے چاہیے کہ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرے، اچھی تربیت کرے، اس کو قرآن کی تعلیم دے، اس کو نماز سکھائے، اس کو دعا کا سلیقہ سکھائے، جو ائمہ طاہرین کا کام تھا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو ثواب پاؤ گے، یعنی اس کی اچھی تربیت کرو گے تو ثواب پاؤ گے، ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آج مشکلات میں ہم کیوں گرفتار ہیں؟ ہم اپنے فرزندوں کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، یا آج ہمارے بچے کیوں پریشان ہیں؟ ہماری وجہ سے۔ یہ ایک دوسرے کا قرض ہے جو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر اس کو انجام دہی میں کوتاہی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ پس اس کے لیے اس طرح نیک عمل کرو کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہو۔ جتنی اچھی آپ بچوں کو تعلیم دیں گے، جتنی اچھی آپ بچوں کو تربیت دیں گے، اتنا آپ کا نام ہوگا، اتنا والدین کا نام ہوگا، اتنا باپ کا نام ہوگا، اتنا ماں کا نام ہوگا۔ بچوں کو دیکھنے کے بعد آدمی سب سے پوچھتا ہے
ارے ماں باپ کیسے ہوں گے؟ ماں باپ ہی ایسے ہوں گے. لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو تعلیم اچھی دیں، تربیت اچھی کریں، ان کو اچھا حسن سکھائیں، ان کو اچھا اخلاق سکھائیں، ان کا اچھا نام رکھیں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں جو ائمہ کرتے ہیں، جو معصومین کرتے ہیں. پھر امام بتاتے ہیں، پھر امام وہی چھٹے امام کہتے ہیں میرے والد جب کہیں سفر پر جاتے تھے سب کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے خدایا ہماری خیر، ہم سب کو خیر و عافیت میں قرار دینا، پروردگار ہمارے بچوں کی خیر، ہم اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے گھر کو، اپنے عزیز کو، اپنے اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور حتیٰ کہ اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، سب کو تیرے سپرد کیا. جب ایسا کرتے ہیں ہم نہ فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً صدقہ نکالیں. امام فرماتے ہیں جب میرے والد جاتے تھے تو صدقہ نکالتے تھے. یہ تربیت کا اثر ہے، یہ تربیت. یہ امام کیوں کرتے تھے؟ یہ ہمارے لیے، تاکہ تم ایسے کرو، تب جو ہے تمہاری کامیابی کی منزل پاؤ گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کامیاب ہونے والے نہیں ہوں. اور اس کو جو بہترین سرپرستی تم نے کی ہے اور جو نتیجہ تم نے حاصل کیا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک عذر ہے. لہذا ہم اچھی تربیت دیں گے، اللہ ہم کو اس کی جزا دے گا. اگر ہم بری تربیت دیں گے اپنے بچوں کو، لہذا اس کی اللہ ہمیں سزا یقیناً کوتاہی کریں گے. آج بچہ بالغ ہونے سے پہلے تو بہرحال ہم اس کو نماز کا حکم دیں، بالغ ہونے سے پہلے اس کو نماز سکھائیں، اس کو ٹرین کریں، اس کو نماز پڑھائیں، اس کو کلمہ پڑھائیں، اس کو تعلیم دیں. آج بالغ ہو گیا بچہ، بعض والدین کہتے ہیں اب ہم سے مطلب نہیں ہے، وہ خود بالغ ہوگا، خود ذمہ دار ہے. ایسا کچھ نہیں. امر بالمعروف کہاں جائے گا؟ نہیں انل منکر آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ ایسے ہی فروع دین میں نہیں رکھا پروردگار عالم نے، ایسے ہی شریعت نے نہیں رکھا فروع دین میں. امر بالمعروف کہاں جائے گا؟ آپ صبح نماز کے لیے اٹھیے، بچوں کو بھی اٹھائیے، اٹھیے بیٹا نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد سوئیے. جو بچہ 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک موبائل دیکھ رہا ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے دیکھ رہا ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے موبائل یوز کرتے ہیں، کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہماری وجہ سے یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس موبائل ہے، ہم یوز کر رہے ہیں، بچے یوز کریں گے. ہمارے گھر میں کیا ہے، خواتین کیا ہے، ان کو کچھ کام کرنا ہے، بچوں کو موبائل دے دیا. یا مثلا ہمیں کچھ کام کرنا ہے، ہم نے بچوں کو موبائل، جا بیٹا موبائل کھیلو. ایسا نہیں. آج جو بچے برباد ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ والدین کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تربیت نہیں کی. جب ہم موبائل یوز کریں گے، بچہ موبائل یوز کرے گا، استعمال کرے گا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری کمیاں ہیں. جو مجلس میں آج بچے نہیں بیٹھ رہے ہیں، والدین کی کمی ہے. آج جو بہت کم ایسے ہیں کہ جو والدین ماشاءاللہ سے بچوں کو مثلا تربیت دیں اور بگڑ جائے، وہ بہرحال اس کے لیے نہیں کہہ سکتے کچھ. لیکن واقعا ہم بچوں کو مجلس میں لے کر نہیں جاتے، ہم بچوں کو مسجد میں لے کر نہیں جاتے. کبھی ہم امر بالمعروف کرتے ہی نہیں بچوں سے، بس چھوڑ دیتے ہیں. ارے نہیں اب وہ تو بالغ ہو گئے، اب وہ ذمہ دار. ایسا ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا. اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے بیٹا عطا کیا ہے، بیٹا دیا ہے، لہذا ہم آپ سے سوال کریں گے. بیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، ابھی سے اپنی تربیت کریں تاکہ اپنے اولاد کی تربیت بہترین کر سکیں. قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، سب اچھے سے عمل انجام دیں. اگر ایک شیعہ، علی کا شیعہ، اس کو قرآن نہ آئے تو کس بات کا علی کا شیعہ ہے؟ اگر اس کو نماز نہ آئے تو کس کام کا علی کا شیعہ ہے؟ اگر وہ مجلس میں بیٹھنے کے بعد 20 سال 30 سال مجلس میں بیٹھنے کے بعد اگر اس کو یہی فرق نہ ہو پائے کہ اس کو کوئی بہکا دے ممبر سے، تو فائدہ کیا ہے؟ اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اچھی تربیت حاصل کریں. جب تربیت اچھی ہوگی تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہمارا جوان اچھی چیز سیکھے گا. لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے یعنی والدین سے بالخصوص ہم گزارش کریں گے، اور بالخصوص جوانوں سے گزارش کریں، کیونکہ جوان آنے والے نسل کے ذمہ دار ہیں. یہ اچھی تربیت سیکھیں تاکہ ہم اپنے نسل کو اچھی تربیت سکھا سکیں. آپ وہی قوم ہیں کہ جو کسی طریقے سے کنفیوز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے، شیعوں کو معلوم ہے کہاں حق ہے اور کہاں باطل ہے، کہاں درود کس کے اوپر بھیجنا ہے اور کس کے اوپر لعنت. آج دنیا کی دوسری قومیں مشکوک ہیں کہ کس کو اچھا کہا جائے، کس کو برا کہا جائے. فخر کرو آپ اپنے اوپر کہ آپ علی کے شیعہ ہو، آپ مشکوک نہیں ہو. اگر یہاں تک بات ہے تو اپنی تربیت اچھی کرے جوانوں، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اچھی تربیت سکھا سکیں. جب سکھائیں گے تربیت اچھی تو ہم خود بخود ہمارا امام ہم کو آواز دے گا کہ آؤ تم میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھی تربیت سیکھیں اور سکھائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.